السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا واقعہ میرے لیے یادگار ہے کیونکہ یہ میری بیٹی کے ساتھ پیش آیا ہے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میری بیٹی کا نام پارس ہے۔ اس کا نام ہم نے بڑی محبت سے رکھا۔ وہ شادی کے بعد میری زندگی کا پہلا انمول تحفہ تھی جو میرے خدا نے مجھے عطا کیا تھا، لہٰذا ہم سب اس سے بے تحاشا پیار کرتے تھے۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ پچھلے سال دسمبر میں میرے شوہر اپنے چچا کے آپریشن کی وجہ سے گھر سے باہر رہتے تھے۔ 2-3 دن میں بمشکل 1-آدھے گھنٹے کے لیے گھر کا چکر لگاتے تھے، پھر واپس ہاسپٹل چلے جاتے تھے۔ جس روز مجھے اپنے بیٹے داؤد حسین کو ویکسین لگوانے جانا تھا، اسی روز اچانک ان کے چچا کی بڑی آنت پھٹ گئی، جس کی وجہ سے ان کا فوری طور پر آپریشن کرنا پڑا۔ انہی دنوں میرے بیٹے داؤد حسین کی پیدائش ہوئی۔ میں شوہر کی اس لاپرواہی کی وجہ سے ان سے بہت ناراض تھی۔ میری بیٹی صرف 1.25 سال کی تھی۔ دونوں بچے مجھے بہت پریشان کرتے تھے۔ میرے لیے بیک وقت دونوں بچوں کو گھر کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں پورا دن بھاگ دوڑ میں لگی رہتی تھی۔ ایک طرف گھر کے کام، دوسری طرف دونوں بچوں کی ذمہ داریاں مجھے توڑتی جا رہی تھیں۔ اکثر بچوں کو روتا چھوڑ کر مجھے گھر کے کام نپٹانے پڑتے تھے، جس پر میرا دل کٹ کر رہ جاتا تھا۔ میں اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہی تھی۔ داؤد 1.25 مہینے کا تھا۔ وہ ہر وقت کاٹ میں لیٹا ہوا سوتا رہتا تھا یا پھر دودھ پیتا تھا، مگر میرے لیے یہ بڑی تشویش کی بات تھی کہ جب میں کام میں لگتی تب میرا بچہ بلک بلک کر رونے لگتا تھا۔ میں اسے سینے سے لگاتی تو وہ چپ ہو جاتا، غرض وہ مجھے خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ معمول کے مطابق میری بیٹی زیادہ سے زیادہ رات کو 12 بجے سو جاتی تھی، مگر ایک رات اس میں نے ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی۔ مغرب کے بعد سے اس نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ ایک 1.25 سال کی بچی کے لیے کھانا چھوڑ دینا حیرانی کی بات نہیں تھی۔ اتنے چھوٹے بچے اکثر دودھ پر گزارا کر لیتے ہیں، مگر میری بیٹی دودھ کی فیڈر کو بھی منہ نہیں لگا رہی تھی۔ میں نے اس وقت توجہ نہیں دی اور اسے ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوا پلا دی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد وہ کچھ کھانے پینے کو مانگے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دواؤں سے بھی کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ مغرب سے عشاء ہوئی، عشاء سے آدھی رات ہو گئی، اس نے فیڈر تو کیا پانی کا ایک گھونٹ تک حلق سے نہیں اتارا۔ اس کی حالت مجھے تفتیش میں مبتلا کر رہی تھی۔ خیر، میں اپنے تمام کام ختم کر کے اپنی بیٹی کے پاس آئی۔ وہ سونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جو ویرانی محسوس کی، وہ آج بھی یاد کر کے میں للس کر رہ جاتی ہوں۔ دن میں وہ مجھ سے آئس کریم کھانے کی ضد کر رہی تھی، مگر اس کو شدید زکام تھا اور دسمبر کی سردیوں میں اسے آئس کریم نہیں دلا سکتی تھی، اس لیے میں نے منع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے پورا دن کچھ نہیں کھایا۔ رات کا 1 بج گیا، مگر وہ سونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میری چھوٹی بہن میرے ساتھ بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ داؤد تو کب کا سو چکا تھا، جبکہ پارس سونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میری بہن نے اس سے بڑی محبت سے پوچھا کہ وہ کچھ کھائے گی، تو وہ جواب دینے کے بجائے رونے لگی۔ آدھی رات کو وہ فرمائشیں کرنے لگی کہ وہ موبائل پر کارٹون دیکھے گی۔ ہم اسے موبائل نہیں دینا چاہتے تھے، مگر اس کے آنسوؤں کے آگے ہار ماننی پڑی۔ ہم نے اسے موبائل میں کارٹون لگا کر دیے۔ 1 سے 2 بج گئے، مگر نیند اس کی آنکھوں میں نہ آئی۔ وہ بس ٹکٹکی باندھے موبائل کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اب میری بہن کو تشویش ہونے لگی تھی۔ وہ اسے پریشانی سے دیکھتے ہوئے بولی، باجی مجھے اسے دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ میری بہن نے اسے عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھ کر گھبرا کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ وہ پھر تڑپ کر رونے لگی۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، کیا کرتی ہو تم؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ قمیض میں ٹاکے جانے والے ایک بٹنوں کی
برنی اسے پکڑا دی۔ وہ بٹن دیکھ کر خوش ہو گئی اور رنگ برنگے بٹنوں سے کھیلنے لگی۔ ہم دونوں خاموش تھے۔ وہ بنا سانس لیے بنا رکے بس کھیلے جا رہی تھی اور بٹنوں کو ان کے رنگوں کے ساتھ ملا کر دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ہم اس کی ایک ایک حرکت کو بڑی توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کافی دیر بعد پوچھا، میری بیٹی کیا کھائے گی؟ اس نے پہلے مجھے بڑی حیرانی سے دیکھا، جیسے میں نے کوئی عجیب بات پوچھ لی ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، میری بیٹی آلو کھائے گی؟ اس نے انکار کر دیا۔ میں نے پوچھا، پانی پیے گی؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی نہیں۔ پھر میں نے پوچھا، دودھ پیے گی؟ اس نے ویسے ہی مسکراتے ہوئے کہا نہیں۔ میں نے اپنی بہن کے کان میں آہستہ سے کہا، ہم نے اسے دن میں آئس کریم نہیں دلائی تھی، اس لیے اب یہ ضد میں کچھ نہیں کھا رہی۔ پھر میں نے اس سے بڑے پیار سے پوچھا، میری بیٹی آئس کریم کھائے گی؟ اس نے ہمیں عجیب سی نظروں سے دیکھا، پھر بڑے سپاٹ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، نہیں۔ میری بہن نے بھاگ کر قرآن اٹھا لیا اور اسے قرآن کے صفحوں سے ہوا دینے لگی۔ میں نے پوچھا، تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا، باجی مجھے اس کی مسکراہٹ سے خوف آ رہا ہے۔ تم مانو نہ مانو، اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ دھڑکا تو مجھے بھی لگا ہوا تھا، کیونکہ جب بھی اسے کچھ کھانے کے لیے دیا جاتا یا اس کے ہاتھ سے موبائل یا بٹن لیے جاتے تو وہ ایسے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی جیسے اسے کہیں تکلیف ہو رہی ہو۔ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ میری بیٹی کو کوئی جسمانی تکلیف ہے، جبکہ میری بہن روحانی انداز میں سوچ رہی تھی۔ وہ رات ہمارے لیے نئے عذاب لے کر آئی تھی۔ سب سے زیادہ خوفناک مرحلہ وہ تھا جب وہ بھاگ بھاگ کر اسٹور روم میں چھپ رہی تھی اور لائٹ جلانے پر ایسی چیخیں مار رہی تھی جیسے اسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ وہ ہمیں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس کی ضد تھی کہ اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ وہ ہر اس کونے میں گھس رہی تھی جدھر گہری تاریکی تھی۔ اس کی حرکتوں سے میرے اندر بھی خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم اسے پکڑنے آتے تو وہ بری طرح رونے لگتی۔ وہ وقت ہم پر بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ سونا تو دور کی بات ہے، وہ روشنی میں بیٹھنا تک نہیں چاہتی تھی۔ میری بہن جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گئی تھی اور پارس کی ضد کی وجہ سے ہم نے اسے ایک تھپڑ بھی مار دیا تھا۔ تھوڑی دیر اور گزری، فجر کی اذانوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، مگر پارس کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہار کر اپنے شوہر کو کال کی اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ بیٹی کی حالت سن کر وہ آندھی طوفان کی طرح گھر پہنچ گئے۔ بیٹی میں تو ویسے ہی ان کی جان قید تھی۔ ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ اسے پیٹ میں انفیکشن ہو گیا ہے، کیونکہ وہ اکثر پیٹ کے انفیکشن کا شکار رہتی تھی۔ قسمت سے ہمیں اس سیرپ کا نام یاد تھا جو ہمیں بچوں کے ڈاکٹر نے تجویز کیا تھا۔ میرے شوہر پارس کو ساتھ لے کر گئے اور اسے ویسے ہی سیرپ اور ناشتے کے لیے باقر خانی وغیرہ دلا دیں۔ پوری رات کے بعد وہ واحد لمحہ تھا جب اس نے سیرپ پینے کے بعد ایک چھوٹی سی باقر خانی کھائی تھی۔ اسے سیرپ پینے کے بعد 1 گھنٹے بعد نیند آ گئی، مگر وہ آدھے گھنٹے بعد پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی حالت ایسے ہی ہو گئی تھی کہ وہ بالکل ہی گونگی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بول رہی تھی۔ ہمارا اندیشہ برقرار تھا۔ آخر کار میری بہن نے مشورہ دیا کہ ہمیں اسے مسجد جا کر دم کروانا چاہیے۔ میں کیسے جاتی؟ میرے اپنے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے اور پیچھے میرا بیٹا بھی تھا۔ میری بہن اسے قریبی مسجد میں لے کر گئی۔ مسجد کی 4 دیواری کے قریب پہنچتے ہی وہ میری بہن کی گود میں ادھر ادھر مچلنے لگی، بار بار پریشان ہو کر یوں پیچھے دیکھتی جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ میری بہن اسے تسلی دیتے ہوئے اندر لے گئی اور امام صاحب کو تمام صورتحال بتائی۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھائی کی اور ہمارے شبے کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ اس پر آسیب حاوی ہو گئے ہیں۔ پھر اسے اس کمرے میں بیٹھایا گیا جدھر بچے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ ان دنوں اچھی خاصی سردی پڑ رہی تھی، مگر جیسے ہی اسے اس کمرے میں لے کر جایا گیا، اسے پسینے آنے شروع ہو گئے۔ وہ خوف سے ادھر ادھر دیکھ کر مچل رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ امام صاحب نے جیسے ہی پڑھائی کر کے اس پر پھونک ماری، اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔
اور پھر اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ اچانک سے پرسکون نظر آنے لگی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دودھ مانگا اور ہنستے مسکراتے ہوئے یوں کھیلنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ امام صاحب نے اس کے جسم پر پھیر کر جلانے کے لیے تعویذ بھی دیے تھے جو صبح شام 3 دن تک جلانے تھے۔ اس طرح میری بیٹی کا علاج 3 دن تک چلتا رہا۔ اس کے گلے میں پہنے جانے والا تعویذ بھی بدل دیا گیا۔ وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس واقعے کو 7 ماہ گزر چکے ہیں، مگر میں آج بھی وہ رات یاد کر کر سہم جاتی ہوں جس رات میری بیٹی اندھیرے کونوں میں بیٹھنے کی جگہ تلاش کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون سی قوت تھی جو اسے روشنی سے کھینچ کر اندھیرے میں ڈھکیل رہی تھی۔ اس متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سو ویورز، یہ تھی میری آپ بیتی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے یا آپ بھی کسی خوفناک واقعے کے چشمدید گواہ رہ چکے ہیں تو لکھ بھیجیے ہمیں اپنی داستان ڈسکرپشن میں موجود ای میل پر۔